پیار اور الفت نصیب فرمائے، دونوں خاندانوں کو مل کر اتفاق اور پیار سے رہنا نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر میں نے بہت زیادہ خوشی کے آثار دیکھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آج بہت زیادہ آثار ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا ایک بڑا پیارا انداز تھا کہ جب بھی وہ کوئی غیر معمولی چیز ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دیکھتے تو سوال کیا کرتے، اور اس سوال سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آج ہمارے لیے کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں۔ اب نبی پاک کے چہرے پر خوشی ہے، صحابہ اس کا بھی سوال کیا کرتے، کہتے حضور آج آپ کے چہرے پہ بڑے خوشی کے آثار ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے تو نبی پاک کی خوشی کی وجہ کیا ہے ذرا یہ سمجھیے گا، ہم پر پیار دیکھیں کتنا ہے۔ مجھے بتائیں، درود کون پڑھے؟ امتی۔ ثواب کسے ملے گا؟ امتی کو۔ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ امتی کے۔ درجے کس کے بلند ہوں گے؟ امتی کے۔ اور خوش کون ہو رہا ہے؟ میرے آقا خوش ہو رہے ہیں، اتنا خوش ہو رہے ہیں، اتنی خوشی کے آثار ہیں کہ صحابہ کرام نے نوٹ کیا کہ حضور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، دبک رہا، یہ کیا ہے؟ یہ امت سے کیسا پیار ہے کہ میرے امتیوں کی بگڑی بن جائے گی، مجھ پر درود پڑھتے جائیں گے، ان کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، ان کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے غلاموں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، وہ تو چین میں ہوگا، عیش میں ہوگا، جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے وہ پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں احادیث ملتی ہیں کہ ایسا بھی ہوگا کہ کوئی بندہ ایک نیکی اس کی کم ہوگی، اس کا ایک گناہ صرف زیادہ ہوگا، وہ پریشان ہو جائے گا کہ کوئی مجھے ایک نیکی دے دے یا میرا ایک گناہ لے لے تاکہ میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری اور میں جنت میں جاؤں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ بندہ مارا مارا پھرے گا، ماں کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا کہ ایک نیکی دے دو یا ایک گناہ لے لو، کوئی نہیں دے گا نیکی۔ بتاؤ اس دن کتنا اسے یاد آئے گا کہ میں اور درود پاک پڑھ لیتا تو 10 نیکیاں بڑھ جاتی، 10 گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ کتنا کمال کا وظیفہ ہے، صرف نیکیاں نہیں بڑھ رہی، گناہ ڈیلیٹ بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلہ بھاری کرنے کا پورا انتظام ہے درود پاک کے ورد میں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سے دنیا بھر کی بحث کروا لیں، مطلب فضول باتیں کروا لیں، درود پاک کا ٹائم نہیں نکالتے۔ خدا را ایسا نہ کرے، ابھی زندہ ہے نا، پڑھیں جتنا پڑھنا ہے، یہ نیکیاں کما لیں، مرنے کے بعد بندہ حسرت کرے گا، مولا بھیج دے ایک بار درود پاک پڑھ لوں، 2 رکعت نفل پڑھ لوں، ایک بار سبحان اللہ کہہ لوں۔ نہیں ملے گا موقع۔ آج وقت ہے نا، سانسیں چل رہی، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ قبلہ مفتی حسان صاحب تشریف لائیں، مرحبا۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ چند سیکنڈز میں بیٹھے بیٹھے جنت میں درخت لگ سکتے ہیں، تو پھر ہم فضول باتوں میں اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو اللہ کرے کہ میری بھی عادت بن جائے، آپ کی بھی عادت بن جائے، اور ہم ذکر و درود کرنے والے، پڑھنے والے بن جائیں۔ محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی کمال کی میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ اس سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید باندھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس حدیث پہ انعام کتنا بڑا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن پر جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، حدیث پاک میں، روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جن سے جہنم سے آزادی کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ بعض کام وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ کام جو کر لے گا پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، کسی میں عذاب قبر سے چھٹکارے کی بشارت ہوتی ہے۔ مگر آج جو میں 7 کام بتا رہا ہوں، 7 اوصاف بتا رہا ہوں، جس کے اندر یہ 7 اوصاف
یہ 7 عادتیں پائی جائیں گی، اس کو پتہ کیا انعام ملے؟ قابل رشک دوست ہے، اور جو نبی پاک کا دوست بن جائے پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. یاد رہے کہ جو نبی پاک کا دوست بن جائے اللہ پاک اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور جس کو رب اپنا ولی بنا لے اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیا فرمایا؟ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو پتہ چلا کہ جو نبی پاک کا دوست ہو وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا بھی پیارا ہے، اور اللہ کا جو پیارا ہو اس کی شان کیا ہوتی ہے کہ بعض روایتوں اور حدیثوں میں آیا کہ جو اللہ کا ولی ہو اللہ پاک اس کی خصوصی مدد فرماتا ہے. جو اللہ پاک کا دوست ہو اللہ پاک اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. جو اللہ پاک کا دوست ہو اسے دنیا کی محبت سے بچایا جاتا ہے. جو اللہ پاک کا دوست ہو وہ جب رب سے پناہ مانگے تو پناہ بخشی جاتی ہے. جو اللہ پاک کا دوست ہو رب کریم اس کی چاہت کو رد نہیں فرماتا. اللہ پاک کا ولی جو مانگے وہ عطا کیا جاتا ہے، اور انتقال کے وقت اس کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس خوش نصیب کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے. اب نبی پاک کا دوست بن گیا تو اللہ کا بھی دوست بن گیا. اب نبی پاک نے کس کو اپنا دوست کہا ہے؟ اور دوست بننے کا مطلب شاعر لکھتے ہیں نا، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. آقا کو جو چاہتا ہے نا تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، لیکن جس کو نبی پاک چاہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ جسے تم چاہو. اب آئیے غور سے حدیث کو سنیے کہ نبی پاک نے 7 قسم کی عادتیں، 7 اوصاف کو بیان کر کے فرمایا کہ جس کے اندر یہ 7 اوصاف ہوں گے وہ میرا قابل رشک دوست ہے. کیسا پیارا دوست ہے. اب آؤ سنتے جائیے، اور اگر میرے اور آپ کے اندر یہ عادتیں نہیں ہیں تو آج سے ان عادتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان اغبط اولیائی عندی، بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں. نمبر 1 فرمایا لمؤمن، جو مومن ہو. نمبر 2 خفیف الحاظ، کم سامان والا ہو. نمبر 3 ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو. نمبر 4 احسن عبادت ربی، اپنے رب کی اچھے انداز میں عبادت کرنے والا ہو. نمبر 5 وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، تنہائی میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو. چھٹی عادت کیا فرمائی؟ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِ، لوگوں میں چھپا ہوا ہو اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں. اور 7ویں نمبر پر فرمایا وَقَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس کا رزق یعنی آمدن بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو. یہ وہ 7 اوصاف ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ میرا قابل رشک دوست ہے. اب ذرا غور کرنا ہے، ہم اپنی زندگی میں اگر ان معاملات میں ہیں بھی تو خواہشیں کچھ اور ہیں. اگر کسی کا رزق تھوڑا ہے وہ اس پر صبر کرنے والا نہیں، اگر وہ گمنام ہے اسے کوئی جانتا نہیں تو اسے مشہور ہونے کا شوق بڑا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے میری جناب باتیں دنیا میں پھیل جائیں. نیتیں اگر اخلاص والی نہیں ہے تو اپنی اس عادتوں پر غور کرے. اب ذرا باری باری ہم بات کر لیتے ہیں. پہلا وصف کیا ہے؟ کہ وہ مومن ہے. سبحان اللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر استقامت نصیب فرما، ایمان سلامت لے کر ہم قبر میں جائیں. لیکن کیا اس ایمان کی حفاظت کی فکر ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی پلاننگ کے ساتھ ایمان لوٹنے کی کوشش ہو رہی ہے. کس طرح اسلام کا لبادہ اوڑھ کر طرح طرح کے انداز میں اسلام کی باتیں کر کے لوگوں کا ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ہم سوچ بھی نہیں رہے، سب کی باتیں سن رہے ہیں، سب کے پاس جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بات نہیں جناب اس کی بھی سن لو، دیکھو تو صحیح وہ کیا کہتا ہے، اور پھر کنفیوز ہوتے نظر آتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا. آپ نے فرمایا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یعنی ایسے شاطر چور ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بات دین کی کر رہے ہوں گے، بات قرآن اور حدیث کی کر رہے ہوں گے، اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈل رہا ہے.
آپ کو احساس بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس خود تو علم نہیں ہے، علماء کی صحبت ہم حاصل نہیں کر رہے، اور جب بد مذہبوں کی باتیں سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، دیکھیں دنیا کا دستور ہے، جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہم اس کے ایکسپرٹ سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں دوائی لینی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جوتے سلوانے ہوں تو موچی کے پاس جاتے ہیں، کھانا کھانا ہے تو کسی اچھے پکوان والے کے پاس جاتے ہیں، دین سیکھنا ہے تو جو بھی سکھا دے اسے سیکھ لیں گے۔ دین سیکھنا ہے تو کوالیفائڈ سرٹیفائڈ عاشق رسول علماء سے سیکھیں گے نا، جس کی جو مرضی وہ انٹرنیٹ پر آ کر دین سکھائے اور ہم اس کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ پھر ایمان کی حفاظت کا یا ایمان برباد ہونے کا ایک سبب علماء نے لکھا، وہ گناہوں کی کثرت ہے، گناہوں بری صحبتیں ہیں، بے حیائی والی صحبتیں ہیں۔ گناہوں کی عادت کو چھوڑنا ہوگا، اچھی صحبتیں اختیار کرنی ہوں گی۔ پھر فرمایا آج کل جو کفریہ کلمات عام کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک پلاننگ ہے کہ مسلمان چٹکلوں کے ذریعے، کامیڈی شو کے ذریعے، گانوں کے ذریعے ان کی زبانوں سے ایسے الفاظ ادا کروائے جائیں، مذاق مذاق میں معاذ اللہ، کبھی اللہ کا مذاق، نبی پاک کا، فرشتوں کا، جنت کا، دوزخ کا، عجیب تماشا لگا ہوا ہے اور لوگ بحث کی سن رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ایمان ہے تو پھر سارے اعمال ہیں نا، جتنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کام کب آئیں گے؟ جب ایمان لے کر جائیں گے۔ ایمان ہی نہ ہوا تو اعمال کیا کرنے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، ان کا مہینہ چل رہا ہے، ولیوں کے سردار ہیں، مگر آپ کو ایمان کی کتنی فکر تھی؟ یا آپ فرماتے ہیں آج لوگ کہہ رہے ہیں عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا۔ پیران پیر کو فکر ہے، ہم غلاموں میں، ہم گناہ گاروں کو، بعضوں کو فکر ہی نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، اپنی فکروں میں شامل کریں کہ میرا ایمان کہیں کمزور نہ ہو جائے، چھن نہ جائے۔ اور سبحان اللہ، جو مومن ہے، اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں میرا قابل رشک دوست ہے۔ آگے مزید اوصاف سنتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے فرمایا اچھا ایمان جو ہے نا، اس کی بنیاد بھی عشق پر رکھنی ہے، لاجک پر نہیں، عقل پر نہیں کہ پہلے جناب سمجھ آئے گی تو پھر بات مانوں گا۔ نہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے ہماری عقل تھوڑی ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمارا جناب ایمانیات جتنے ہیں نا، اللہ پر ایمان، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سب جو ایمان کی بنیادیں ہیں ان پر ہمارا یقین عشق کی حد تک ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کی بنیاد عقل پر نہ رکھیں، ورنہ بھٹک جانے کا بہت اندیشہ ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ اگر عشق سلامت ہوگا نا تو پھر ایمان نے کہیں نہیں جانا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے ماہر عالم دین، بہت بڑے مفتی، آپ کا جب آخری وقت آیا تو شیطان کہتا ہے اے رازی اللہ ایک ہے، اس پر کوئی دلیل دیجئے۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے عالم تھے، آپ نے دلیل پیش کی تو شیطان بھی، علم تو اس کے پاس بھی تھا، اس نے دلیل کو رد کیا۔ آپ نے دوسری دلیل پیش کی، اس نے دلیل کو رد کیا۔ ایک ایک کر کے آپ نے 360 دلیلیں شیطان کے سامنے رکھی، وہ سب کو رد کرتا گیا۔ اللہ اکبر، آپ کے مرشد کریم کہیں دور وضو فرما رہے تھے، امام رازی رحمۃ اللہ تعالی کے پیر صاحب اپنی کشف سے انہوں نے دیکھا کہ امام رازی پر یہ شیطان حملہ کر رہا ہے۔ کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، رازی کہہ کیوں نہیں دیتے میں نے بغیر دلیل کے ہی اللہ پاک کو ایک مان لیا۔ امام رازی نے جیسی مرشد کی بات مانی اور یہ کہی، اب آپ کا دم نکل گیا، ایمان سلامت لے کر آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں عشق، ایمان کی جو بنیاد ہے نا وہ عشق پر رکھنی ہے۔ بعض اوقات لاجک میں پھنسا کر لوگ ہمیں اٹکا دیتے ہیں، تو ہم ماننے والے ہیں، ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اور یہی ہماری الحمدللہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ علماء ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، علیکم بدین العجائز، کہتے ہیں تم پر لازم ہے کہ بوڑھی عورتوں جیسا عقیدہ رکھو۔ بوڑھی عورتیں کیا ہوتی ہیں، کوئی بات سمجھ آ جائے پھر ان کو کتنی بھی دلیلیں دے دو چینج نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے فلسفے بتائیں، لاجکس بتائیں، ان کو جو پرانی باتیں یاد ہے وہ اسی پر رہتی ہیں۔ تو ایمانیات کے معاملے میں اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ ٹھیک ہے کوئی دلیل دے رہا ہے، ہمارے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے، ہم اتنے بڑے عالم تو نہیں ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی ٹھیک ہے اور ہم اس پر اسی طرح مضبوط ہیں، کیونکہ ایمان کو چھیننے کی کوششیں آج کے دور میں بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اب چلتے ہیں آگے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا فرمایا کہ کون ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوست؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے خفیف الحال، کم سامان والا ہو۔ یہ بھی بہت اہم وصف ہے، کیونکہ دنیا کا سامان کم ہوگا تو اب اس میں انشاءاللہ حساب کتاب میں بھی آسانی رہے گی، ورنہ حرام کے ذریعے کچھ لوگ جواب جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اور پھر اس پر عذاب بھی ہے. حلال کے ذریعے جمع ہو تو اس کا حساب ہے, لہٰذا دنیا کی حرص دل میں نہیں رکھنی چاہیے. سبحان اللہ, پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اے ابن آدم میں نے سب کچھ تیرے فائدے کے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بس اپنے مقصد تخلیق کو بھول کر جو تیرے لیے بنایا ہے اس میں دل نہ لگاؤ, یعنی دنیا میں دل لگا کر خالق کو بھول جاتے ہیں. اب اللہ کی یاد اور عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں, دنیا کے مال و دولت کے لیے نہیں بنائے گئے. تو کاش یہ ذہن بن جائے کہ جتنا رب دے اس پر راضی رہیں, ہر وقت دنیا کے لیے سوچتے رہنا اور دنیا کے معاملات میں غرق رہنا یہ محمود نہیں ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں. اب ایک اور بات اس میں فرمایا ذو حظ من الصلاۃ, یعنی کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو, یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں, اس کے ساتھ بندہ نوافل کی بھی کثرت کرے. اللہ توفیق دے تو تہجد پڑھے, اوابین پڑھے, اشراق چاش پڑھے. سبحان اللہ, انعام کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوست بننے کا موقع مل رہا ہے. نبی پاک فرماتے میرا قابل رشک دوست ہے. اے کاش ہمیں پوری 5 نمازوں کی عادت بھی نصیب ہو اور سنتوں اور نوافل کی عادت بھی نصیب ہو, مگر آج حال یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ فرض نمازیں قضا کر رہے ہیں. غور کیجئے, نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کی معراج ہے, نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے, نماز میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور نمازی کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. یہ اتنا بڑا انعام ہے. اب غور کریں نماز کتنی اہمیت والی چیز ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا معراج کی رات تو وہاں کیا تحفہ عطا فرمایا, نماز کا تحفہ عطا فرمایا. جب آپ اپنے کسی پیارے کو اپنے گھر بلاتے ہیں, اپنے قریب بلاتے ہیں تو بیسٹ چیز تحفے میں دیتے ہیں نا. اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تو معراج کی شب یہ تحفہ عطا فرمایا. تو اب غور کیجیے. اچھا, پھر ایک اور خوبصورت بات علماء کہتے ہیں, معراج کی رات نبی پاک کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا نا. بندے تو ہم بھی ہیں, قابل نہیں, مگر تمنا تو دل میں ہے نا کہ ہمیں بھی اللہ کا دیدار نصیب ہو. تو دیکھو میرے آقا نے ہمارے لیے بھی رب کے دیدار کا انتظام کر دیا کہ جو معراج کی رات تحفہ لے کر آئے نا, جو بندہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کو بھی اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. آقا نے معراج کی شب دیدار کیا, اگر ہم ہمارے لیے تحفہ ایسا لے کر آئے کہ ہم نمازی بن جائیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں بھی تحفہ دیا جائے گا کہ اللہ کریم کا دیدار عطا ہوگا. اور سبحان اللہ, نمازوں کی تو کیا ہی بات ہے. اوابین اگر پڑھیں, جو مغرب کے بعد, حدیث پاک ہے, جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوگی. 6 منٹ لگتے ہیں 6 رکعتوں میں, اور 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 6 رکعتیں پڑھیں 6000 روپے ملیں گے, میرا خیال ہے کسی مغرب میں یہ 6 رکعتیں مس نہ ہوں گی. 12 سال کی عبادت کا ثواب. ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعتیں پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. لیکن نمازوں سے بہت زیادہ دوری ہے. آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اچھا, پھر عبادت بھی کرنی ہے احسن طریقے سے, کیونکہ ان 7 اوصاف میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ احسن عبادت ربی, یعنی اپنے رب کی اچھے طریقے سے عبادت کرنے والا ہو. بندہ جب بھی عبادت کرے فرائض, واجبات, سنتوں, مستحبات کا لحاظ رکھے, خوب اچھے انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی نیت سے عبادت کرے. جو ایسا کرے گا وہ خوش نصیب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انشاءاللہ پیارا دوست بنے گا. اب دیکھیں دعوت اسلامی والوں کا کمال دیکھیں, بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں, بچپن سے نماز کے بارے میں سن رہے ہیں, مگر ایسا کبھی نہیں سنا تھا کہ نماز کورس بھی کروایا جائے گا اور نماز کو سکھایا جائے گا کہ جناب نماز پڑھنی کیسے ہے. کیونکہ پراپر پڑھیں گے, اس کے تمام شرائط, واجبات, فرائض کے مطابق پڑھیں گے تو اس کی جو برکتیں حاصل ہوں گی. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھتا ہوں کوئی اس کی فیلنگ نہیں آتی, نماز پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا, دعا کرتا ہوں آنسو نہیں نکلتے. چیک تو کریں ٹھیک پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, کیونکہ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے, کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں مگر اس کے مخارج ٹھیک نہیں ہے, اس کے پروناؤنسیشنز ٹھیک نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کا وضو ٹھیک نہیں ہے, کوئی پاک پراپر نہیں ہو پا رہا, کسی کے جناب فرائض اور واجبات میں کمی ہے, 30 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں. ایسے کئی لوگوں سے میری بھی ملاقات ہوئی, آپ نے بھی سنا ہوگا جو مدنی قافلے میں گئے, کہ جب وہاں جا کر وضو کا, غسل کا, نماز کا طریقہ سیکھا
تو لوگ کہتے ہیں میں 30 سال سے نماز پڑھ رہا تھا، پہلی بار پتہ چلا کہ وضو کے فرائض یہ ہیں، نماز کے فرائض یہ ہیں، نماز بھی یہ شرط ہے. تو یہ ہمارا حال ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عبادت کرنی ہے اور اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے عبادت کرنے والا نبی پاک کا دوست ہوگا، بلکہ پیارے آقا کی دعاؤں میں ملتا ہے نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیا مطلب ہے؟ اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا شکر ادا کروں اور میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کروں، تیرا ذکر کروں. نبی پاک دعا کر رہے ہیں. تو اللہ مجھے اور آپ کو اچھے طریقے سے عبادت کرنے والا بنا. عبادت میں بہت کھوٹ جمع ہو گیا ہے، دکھلاوا آ گیا ہے، ریاکاری آ گئی ہے. وہ پہلے کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے. صدقہ خیرات کرنا ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے، حج عمرے پہ جانا ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے. لوگوں کو پتہ نہ چلے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. نہیں میرے پیارے اسلام، شیطان کے واروں سے بچیے. اور میں نے آج آپ کو مختصر ایک حدیث اور اس میں چند باتیں پیش کی ہیں کہ سبحان اللہ، اس کا اجر کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے. خدا کی قسم پیارے آقا اپنے قدموں میں رکھ لیں، اپنے نالین اٹھانے والے غلاموں میں ہمیں شامل کر لیں تو ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے. مگر یہاں پیارے آقا فرما رہے ہیں جس میں 7 اوصاف ہوں گے وہ میرا قابل رشک دوست ہے، تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. کوئی اتنا بھی مشکل کام نہیں کہ ہم نہیں کر پائیں. اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں، شہرت کی خواہش دل سے نکالیں، ایمان کی استقامت کی فکر کریں، نماز پابندی سے پڑھیں اور پھر اچھے طریقے سے پڑھیں، تو انشاءاللہ نبی پاک کی طرف سے خوب کرم نوازی ہوگی. اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں عشق